رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے آپ نے 3 چیزوں کا عہد کر لینا ہے۔ اس کو آپ نے تقدیر پر نہیں چھوڑنا کہ اگر ہو سکا تو کر لوں گا، نہ ہو سکا تو نہیں کروں گا۔ اس کو تقدیر پر نہیں چھوڑیں گے، بلکہ آپ اس کے لیے ابھی سے عہد اور پکا عہد کر لینا ہے کہ میں یہ 3 کام ضرور کروں گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز، آپ نے رمضان کے پورے روزے رکھنے کا عہد کر لینا ہے کہ کچھ بھی ہو میں رمضان کے روزے ضرور رکھوں گا۔ اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، چاہے میرے ساتھ کچھ بھی ہو، چاہے میرا دل چاہے یا نہ چاہے، چاہے میں بیمار پڑ جاؤں یا صحت مند رہوں، چاہے مجھے سکون ہو، چاہے مجھے تکلیف ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، لیکن روزے رکھوں گا ضرور۔ ایک عہد روزے رکھنے کا ہے کہ میں یہ رکھوں گا۔ دوسری نمبر پر آپ نے یہ عہد کر لینا ہے کہ میں پورے رمضان المبارک کے مہینے کے تراویح پڑھوں گا، کیونکہ تراویح ایک ایسی عبادت ہے کہ رمضان کے بغیر آپ لاکھ مرتبہ چاہوں تو بھی یہ نعمت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، یہ ثواب آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا، یہ اجر آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو یہ عہد کر لینا ہے کہ میں پورے رمضان مبارک کے تراویح پڑھوں گا، اور وہ بھی پورے کے پورے 20 رکعت۔ کسی کے کہنے میں نہیں آؤں گا، میں وہ نماز پڑھوں گا جو صحابہ کرام نے پڑھی ہے، میں وہ نماز پڑھوں گا جو تابعین نے پڑھی ہے، تبع تابعین نے پڑھی ہے، جو علماء پڑھتے ہیں، علماء حق پڑھتے ہیں، میں وہ نماز پڑھوں گا اور پورے کے پورے 20 رکعت تراویح پڑھوں گا۔ یہ عہد پکا کر لینا ہے۔ تیسری نمبر پر کہ میں رمضان المبارک کے مہینے کے تراویح میں قرآن پاک کا دور ضرور کروں گا، کیونکہ یہ سنت رسول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے سنا کرتے تھے، پھر صحابہ کرام رمضان مبارک کے مہینے کے تراویح میں قرآن پاک کا دور کرتے تھے۔ مجتہدین، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، علماء یہ کرتے چلے آئے ہیں اور اب تک یہ ہو رہا ہے۔ میں کسی قیمت پر ختم قرآن تراویح میں نہیں چھوڑوں گا۔ ان 3 باتوں کا آپ نے عہد کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو رمضان مبارک کے روزوں کی توفیق، تراویح کی توفیق اور قرآن پاک کے دور کی توفیق ملے گی۔